नाज़रीन, हम अपनी ज़िंदगी में शब रोज़ इस चीज़ का मुशाहदा करते हैं और इस चीज़ को रोज़ देखते भी हैं कि कभी हम कोई काम करते हैं या कभी किसी काम को करने से रह जाता है, फिर उसके अगले दिन जब नहीं करते हैं तो उस पर मुझे अफ़सोस होता है कि यार अगर हमने ये कर लिया होता तो हमारे साथ ये नुकसान ना होता, ये हमारे साथ ये खसारा ना होता। आमतौर पर पढ़ने वाले बच्चे जब इम्तिहान से पहले तो कहते यार पढ़ लेंगे, जब इम्तिहान करीब आते हैं, हत्ता कि एग्ज़ाम का वक्त आ जाता है, फिर उनके सर पर भारी सा बोझ हो जाता है। तब उनको लगता है यार पहले पढ़ लिया होता। ये एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में कामयाब नहीं होते, तब ख्याल आता है यार काश पहले हमने पढ़ लिया होता। इसी तरह ये एक मिसाल मैंने दी आपको, बिल्कुल इसी तरह हमारा और रब के दरमियान का मामला है। हमें जिन चीज़ को करने का हमें हुक्म दिया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जो अहकाम आए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो अहकाम हम तक पहुँचाए गए हैं, इन पर हम नहीं करते, अमल नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, इबादत नहीं करते, अखलाकियात में एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, मामलात में एक दूसरे से अच्छा मामला नहीं रखते, या अपनी इताअत किसी के साथ हुस्न अखलाक, हुस्न मुआशरत के साथ पेश नहीं आते। जब हम बुरे काम करते हैं तो हमें इस काम पर भी क़यामत के दिन अफसोस होगा, और ये ऐसा अफसोस होगा, अगर हम एग्ज़ाम में यहाँ फ़ेल हो गए, अफसोस हुआ तो चलो नेक्स्ट ईयर दोबारा इसको रिकवर कर लेंगे, लेकिन क़यामत के दिन दोबारा रिकवरी नहीं होगी उसकी। क़यामत से दोबारा आप वापस नहीं आओगे कि आप सोचिए हम वापस आ जाएं, दोबारा नेक काम करें और अच्छे काम करें तो हम दोबारा जन्नत में चले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ हमें पहले ही बयान फरमा दी। कुरान पाक में तकरीबन 9-10 मकामात पर अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ अंदाज में लोगों का ज़िक्र फरमाया कि लोग दुनिया में कोताही करते रहेंगे, हत्ता कि मौत आ लेगी उनको। मौत आ लेगी जब क़यामत कायम होगी। अब वहाँ क़यामत के दिन जब वो नाकाम होगी तब वो अफसोस करेंगे। अल्लाह पाक ने, आप देखिए कुरान पाक में अल्लाह पाक ने किस तरह उनकी इस आरज़ू को बयान फरमाया, क्योंकि वहाँ तो जब सामने अजाब होगा, अब कोई दूसरा चारा भी नहीं होगा। यहाँ सिफारिशें चलती है, वहाँ कोई सिफारिश भी नहीं चले, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। यहाँ तो इंसान पैसा दे कर के लोगों से कह सुन कर के काम चला लेता है, वहाँ कुछ नहीं चलने वाला। जो हमारे नामे आमाल हैं वही हमारे काम आएंगे। अब क्या हम क़यामत के दिन क्या ख्वाहिश करेंगे, क्या हमारी आरज़ुएँ होंगी, लोग क्या क्या ख्वाहिशें करेंगे। अब कुरान पाक ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया कि इंसान को जब लाया जाएगा, अब अल्लाह पाक की एक जगह इरशाद फरमाता है, इंसान कहेगा, सूरह नबा में फरमाया, या लैतनी कुन्तु तुराबा, जब देखेगा कि यार हम नाकाम हो गए, हमारे जितने अमाल थे वो हमारे कुछ भी हमारे काम ना आए, अब हमारे सामने आग है, हमारे सामने जहन्नम है जिसमें हमें जलना है, तो कहता है यार ऐ काश मैं मिट्टी होता तो मुझे आज इस भड़कती हुई आग में जाना ना होता, हमेशा के लिए जहन्नम में जलना ना होता, हमारी ज़िंदगी, हमारी आखिरत हमारी इस तरह से ख़राब ना होती, मैं कोई ऐसी चीज़ होता जिसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता। इस तरह से ख्वाहिश करेगा। दूसरी आयत क्या कोट की, अल्लाह पाक फरमाता है कि बंदा कहेगा, या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, सूरह फज्र में फरमाया कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी में ही, दुनिया में ही आखिरत के लिए कुछ आगे भेज दिया होता, कुछ हमने जमा कर लिया होता, कुछ जमा पूंजी हमने इकट्ठी कर ली होती। ये ऐसी चीज़ है कि क़यामत के दिन हमें इन चीज़ों पर अफसोस होगा, लेकिन इसकी भरपाई नहीं होगी। अल्लाह पाक ने पहले ही आगाह फरमा दिया कि इससे पहले कि तुम्हें क़यामत के दिन इन चीज़ों पर तुम्हें रुसवाई हो, इन चीज़ों पर तुम्हें आरज़ू हो, तमन्ना हो, अभी से इसकी तैयारी कर लो, अभी से कमर बस्ता हो जाओ। कि इंसान अगर 4 दिन खाने के बारे में क्या सोचता है, 1 साल एडवांस में गल्ला जमा कर लेता है, पैसे अकाउंट में एडवांस रख लेता है, क्योंकि हमारे आगे काम आएंगे। अपनी बच्चों के लिए भी एडवांस में रख लेता है, बच्ची की विलादत हुई उसका अकाउंट खुलवा देता है कि बच्ची के अकाउंट में पैसे पड़ते रहेंगे, उसकी शादी के काम आएंगे। अपनी ज़िंदगी और मौत के बारे में क्यों नहीं सोचते हम? हमारे रब हमें इस बात की तरफ आगाह भी कर रहा है कि देखो, अगर तुम यहाँ नेक काम नहीं करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, इबादत नहीं करोगे, मेरी नाफरमानी करोगे, बुरे काम करोगे, तो क़यामत के दिन तुम्हें अफसोस होगा।
لیکن اس افسوس کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تیسری آیت کیا بیان فرمائی؟ اللہ پاک بیان فرماتا ہے اب قیامت کے دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، سورہ الحقہ میں پوری تفصیل بیان فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر اس کو صحیح سے پڑھو، اس کی تفسیر کو سمجھو تو روح کانپ جاتی ہے کہ جن کے اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ دائیں ہاتھوں سے مراد جن کے نامہ اعمال کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ تو بڑے خوش ہوں گے۔ قرآن پاک نے اس نقشے کو بہت اچھے انداز میں کھینچا ہے، بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ دو گروہ ہوں گے، دو طرح کے لوگ۔ کچھ لوگوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کچھ کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا مطلب ہوگا ان کے گناہ زیادہ ہوں گے اور ان کی جہنم کی تیاری ہوگی، جہنم کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو بڑے خوش نظر آئیں گے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ لوگوں سے کہتے پھریں گے لو دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا اعمال نامہ پڑھو، دیکھو میرے رب نے مجھے کامیاب فرما دیا، میرے دائیں ہاتھ میں مجھے نامہ اعمال دیے گئے۔ پھر کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو یہی گمان تھا، میرے رب سے مجھے یہی یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا اور میں کامیاب ہوں گا۔ پھر فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنے عیش و عشرت میں ہوگا۔ اور فرمایا فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں ہوگا، قطوفها دانیہ، کہ اس کے پھل، ان باغوں کے پھل اس کے قریب ہوں گے۔ اللہ اس کو نعمت شمار فرما رہا ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو خوب عیش و عشرت سے رہو۔ کیا بدلہ تھا جو تم نے دنیاوی زندگی میں اپنے خالی دنوں میں جو تم نے آخرت کے لیے آگے بھیجا تھا؟ یہ کس کے لیے تھا؟ جو نیک اعمال۔ اب جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیے، جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے گئے، وہ کس طرح سے افسوس کریں گے؟ دیکھو قرآن نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ اکبر، جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ میں، اس کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کاش مجھے میرے نامہ اعمال دیے ہی نہ جاتے، میرے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہی نہیں، مجھے نامہ اعمال ہی نہیں دیے جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ لیکن افسوس کرے گا، افسوس کے سبب وہاں کچھ نہیں، کوئی وہاں رشوت، کوئی بھی سفارش اس طرح کی چلنے والی نہیں۔ پھر اس کے بعد میں کیا کہے گا؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارا کیا حساب ہوگا، یہ ہمارا حساب ہوگا یا اس طرح سے ہمارا حساب ہوگا، میں یہاں ہلاک ہو جائیں گے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش مجھ کو بالکل موت آ جاتی، میں ختم کر دیا جاتا، میں بالکل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، اب وہ اپنے مال کو یاد کرے گا کہ دنیا میں جو کمایا، کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے بھی میرے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، میرے کچھ کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور جو میری طاقت تھی، جو قوت تھی، اس نے مجھے ہلاک کر دیا۔ افسوس کرے گا، افسوس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن افسوس سے کیا کام چلنے والا؟ ادھر رب تبارک تعالیٰ کا حکم کیا آئے گا؟ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، اسے توک ڈال دو، جکڑ لو اس کو زنجیروں میں۔ اور کیا فرمائے گا؟ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ کے جہنم میں اس کو لے جاؤ، ڈال دو اس کو جہنم میں۔ کیوں؟ علت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ان کو ایسی زنجیروں میں جکڑ لو جن کا نام 70 ہاتھ ہے، فاسلکوہ، پھر اس کو زنجیروں میں پرو دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی حالت ہوگی؟ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے رب پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں پر کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا، مسکینوں سے گریز کرتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اعراض کرتا تھا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ قیامت کے دن سے افسوس ہوگا۔ چوتھی آیت میں کیا اللہ پاک فرماتا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے دنیا میں فلاں شخص کو دوست ہی نہ بنایا ہوتا۔ کبھی انسان کا دوست بھی اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ اپنی صحبت کو اچھا کریں، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ تمہیں اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے
اور برے لوگوں کی صحبت تم کو برا بنا دیتی ہے۔ اب اس قیامت کے دن افسوس کرے گا کہ یار کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست ہی نہ بنایا ہوتا، اسی کی دوستی اسی کی یاری نے مجھے بگاڑا تھا، اسی کی وجہ سے آج مجھے قیامت کے دن رسوائی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اسی کی وجہ سے۔ لیکن وہاں افسوس کرے گا۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا اگلی آیت میں، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی دنیا میں اطاعت کر لی ہوتی، دنیا میں اطاعت کر لی ہوتی تو آج ہمیں یہ شرمندگی اور یہ ہلاکت دیکھنی نہ پڑتی۔ ایک جگہ فرماتا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی راستہ بنا لیا ہوتا، ان کی اطاعت کرنے لگتا، ان کے ساتھ راستے پر چلنے لگتا، جس راستے کا انہوں نے ہمیں راہ دکھائی، جو راستہ انہوں نے ہمیں دکھایا کاش میں اس راستے پر چلنے لگتا۔ ایک جگہ ارشاد یہ فرمایا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش یہ انبیاء یہ صالحین جو گزرے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بھاری کامیابی حاصل کرتا، اچھے سے کامیاب ہوتا اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہوتا۔ یار آپ دیکھیں قرآن نے کس انداز میں بیان فرمایا کہ انسان بالکل لاچار مجبور بے سہارا ہوگا، کوئی بھی اس کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی بھی اس سے پوچھنے والا نہ ہوگا، اس کے سامنے عذاب و ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اب ایسی سچویشن میں ایسی حالت میں وہ کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا تو کس انداز میں اس کا چہرہ، آیت کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی کتنی بری اور کیسی کیفیت ہوگی اور کس کیفیت میں وہ پکارے گا، کس کیفیت میں اس الفاظ کو نکالے گا، کس کیفیت میں یہ بات وہ کہے گا۔ تھوڑا اس پر غور کریں۔ آخری آیت کیا فرمائی یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش ہم دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جاتے، پھر ولا نکذب بآیات ربنا، جب ہم دوبارہ لوٹائے جاتے تب اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں جھٹلاتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تب تو ہمارا حال یہ ہوتا ہم مومن ہوتے، اللہ پر ایمان لاتے، اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ لیکن قیامت قائم ہونے کے بعد دوبارہ کون واپس ہوگا؟ اب وہاں سے افسوس کرے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ ایسی چیز ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن پیش آنے والی چیز کو پہلے ہی بیان فرما دیا کہ اگر تم دنیا میں اس طرح سے کام کرو گے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں افسوس ہوگا، افسوس ہوگا، لیکن اس افسوس سے تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہی ہوگا کہ کاش ہم نے دنیا میں یہ کر لیا ہوتا، اے کاش ہم نے مرنے سے پہلے اپنا مرنے کا انتظام کر لیا ہوتا، تب ہمیں یہ منہ دیکھنے نہ پڑتا، ہمیں یہ سامنا کرنے نہ پڑتا، یہ پریشانی ہمارے سامنے نہ آتی۔ تو اللہ پاک نے مختلف انداز میں 9 آیتیں ایسی بیان فرمائیں، الگ الگ صورتوں میں یہ آیتیں بیان فرمائیں، جس میں واضح فرمایا کہ انسان کا قیامت کے دن انسان کتنا بے سہارا ہو کر کے پکارے گا۔ اب وہ افسوس کرے گا کہ اپنے اوپر کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے ہلاک کر دیا۔ کہیں کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، کہیں کہے گا کاش میں انسان کہیں کہے گا کہ کاش میں بالکل ختم کر دیا جاتا، میرا وجود ہی ختم کر دیا جاتا، میرا وجود ہی نہ ہوتا۔ قیامت کا دن ایک ہولناک دن ہے، اس کو ہم اور آپ ہلکے میں نہ لیں۔ یہ ایسی چیز ہے قیامت کے دن جو انسان، قرآن پڑھو، قرآن دیکھو کیسے کیسے صفات بیان فرماتا ہے، کیسے کیسے قیامت کا دن بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جو انسان جوان کو بوڑھا کر دے گا، جوان کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے، ہلاکت کا دن ہے، تباہی کا دن ہے، اس دن بدلے کا دن ہے۔ تو میرے بھائیوں اس سے پہلے کہ قیامت کا دن ہو، ہمیں اور آپ کو سب کو افسوس ہو، تو اس افسوس کے دن آنے سے پہلے ہم اپنا انتظام کر لیں، ہم اپنے رب کی اطاعت کر لیں، اس کی جانب رجوع کر لیں، اپنے رب کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں اور اسی کی اطاعت و بندگی میں شب و روز گزاریں۔ کیا پتہ اسی اطاعت میں ہماری موت آ جائے، پھر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں۔